اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی ویژن پروڈکشن، کتاب میری میرے ہاتھ میں، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے ہم ایک پروگرام کی سیریز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مختلف چیزیں اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آئیڈیا سے لے کر آگے فارمیٹس تک ہم آئے، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے ڈاکومنٹری کے حوالے سے بات شروع کی تھی، اور کچھ سکرپٹ کی بات کی ہم نے کہ شوٹنگ سکرپٹ کیا ہوتا ہے، یا پھر اس کی ایک ویژول سے بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو ریکارڈنگ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور ڈاکومنٹری میں پورشن دیکھا جاتا ہے، پروپورشن بھی، کہ بھئی آپ نے کتنا بولنا ہے، اس میں کیا مسلسل بولتے رہنا ہے۔ مجھے کئی مرتبہ ایسے کلائنٹ سے واسطہ پڑا، خاص طور پر عربی کلائنٹ سے، دبئی والوں سے، کہ وہ جب ڈاکومنٹری بناتے ہیں تو وہ جو بولنا شروع کرتے ہیں اینڈ تک وہ بولتے ہی جاتے ہیں، اور جب ان سے کہیں کہ نہیں بھائی کہیں کوئی وقفہ آ جائے، کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے ہاں یہی چلتا ہے۔ تو وہ مسلسل جو ہے وہ، لیکن جو کتابی باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ حصہ جو ہے بولنا چاہیے، کچھ خاموش بھی ہونا چاہیے، کچھ ساؤنڈ ایفیکٹ بھی ہونے چاہیے۔ ڈاکومنٹری میں ساؤنڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اور عام طور پر مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ جب ڈاکومنٹری شروع ہو تو وہ ایک ڈرامیٹک سٹائل میں شروع ہو، اس کے مختلف چیزوں کا ایک مونتاژ سا بنا کر، ایک دلچسپ سا ایک 30 35 40 سیکنڈ کا ایک مونتاژ ہو، جو کہ کچھ آنے والی چیزوں کو اس میں ہائی لائٹ کیا جا سکے، اور ایک ایسے دلچسپی کے لیے کسی ردم والے میوزک کے اوپر اس کی کٹنگ کی ہوئی ہو، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکومنٹری شروع ہو۔ ڈاکومنٹری جب شروع ہو تو تب بھی ساتھ ہی بولنا نہیں چاہیے، کچھ عرصہ کسی لوکیشن کو، اس کی جو ایمبینٹ ہے اس کو، اور اس طرح سے کچھ چیزیں بغیر ساؤنڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اس میں میوزک ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی نہیں بولنا چاہیے، ذرا سا توقف کے بعد جو ہے بات کو شروع کرنا چاہیے۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وہ جب ڈاکومنٹری شروع ہو تو پھر وہ اٹھے نہیں، آدمی جو 20 25 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی ڈیوریشن آپ نے رکھا ہے، وہ پھر لوگ اس کو دیکھیں۔ ٹیلی ویژن پہ ہے تب بھی دیکھیں، اگر وہ یوٹیوب پہ ہے تب بھی اسے دیکھیں، اور اس کو بٹھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ حربہ ہونا چاہیے، کچھ گمک ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ مسودہ لکھنے کے لیے کیونکہ ڈاکومنٹری ہی پہلا فارمیٹ ہے، فلم کا بھی اور ٹیلی ویژن کا بھی، تو اس کو جو پہلے مروج ہوا ڈاکومنٹری لکھنے کا طریقہ، وہ بعد میں ٹیلی ویژن ڈرامے کے لیے بھی وہی کر لیا گیا کہ اس طرح سے ٹی وی ڈرامہ لکھنا چاہیے، اس طرح سے فلم لکھنی چاہیے، جو اب بدل چکا ہے۔ لیکن ڈاکومنٹری کے لیے یہ زیادہ آسان اور رہتا ہے کہ آپ ایک صفحے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، اور درمیان سے ایک لائن لگا لیں، ایک طرف اس کے جو ہے وہ نریشن لکھی ہوئی ہو، اور دوسری طرف جو ہے اس کے ویژول لکھا ہوا ہے۔ جہاں نریشن نہیں آ رہی وہ حصہ اتنا اس کا خالی چلتا چلا جائے، ساؤنڈ ایفیکٹ کا کچھ چیزیں کچھ لکھنی ہیں تو وہ لکھ لیں، اور جب ویژول اس کا شروع ہو تو پھر وہاں سے اس کا ویژول لکھ لیا جائے کہ یہ لانگ شاٹ ہوگا، دامن کو سے جا کر ہوگا، فیصل مسجد سے ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے بات کہاں سے شروع ہوگی۔ اچھا، اب یہ ایک مسودہ میری کتاب میں موجود ہے، اور سیمپل ہے یوں سمجھ لیں، اور یہ ہے بچے انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک میری ہی ڈاکومنٹری تھی جو کہ میں نے یونیسیف کے لیے بنائی تھی، اسٹیٹس آف پاکستانی چلڈرن، بچوں کی حالت زار پر ایک دستاویزی پروگرام کہ ہے کیا پاکستان میں بچوں کی حالت زار کیا ہے۔ تو اس کو آپ چاہیں تو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بھی انٹرو ہی سے شروع کیا تھا کہ بچوں سے محبت والدین کا فطری عمل ہے، اور پاکستان میں بھی ماں باپ کو اپنے بچوں سے گہرا لگاؤ ہو، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر۔ اچھا،
فیکٹس اینڈ فگر بھی اس کے اندر دیے گئے ہیں، اور فیکٹس اینڈ فگر کے حوالے سے میری ذاتی رائے ہے کہ وہ ہونے چاہیے جو دوسرے ہی دن آؤٹ آف ڈیٹ نہ ہو جائیں، ہے نا، کہ پاکستان میں بچوں کے آبادی جو ہے وہ اتنے ملین ہے، تو وہ اتنے ملین جو ہے دوسرے دن ہی ہم تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کیسی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچوں کی تعداد جو ہے بڑھتی رہتی ہے۔ اگر کسی ادارے پہ بنا رہے ہیں کہ جی رفا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ اتنی ہے، تو وہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں 10,311 لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ 10,311 کی بجائے کہا جائے کہ 10,000 سے زیادہ ہے، اور فیکلٹی جو ہے وہ 1,102 ہے، تو وہ بجائے 1,000 سے زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے جو تھوڑا سا اگر ہم اس میں گنجائش رکھ لیتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹری اب آؤٹ آف ڈیٹ ہونے میں کچھ دیر لگاتی ہے۔ ملکوں کے بارے میں بھی، صوبوں کے بارے میں بھی، اداروں کے بارے میں بھی اس طرح کے فیکٹس اینڈ فگر سے گریز کیا جانا چاہیے جو جلدی آؤٹ آف ڈیٹ ہو جانے والے ہوں۔ کسی پرسنٹیج میں آدمی جا سکتا ہے، کیونکہ پرسنٹیج جو ہے وہ تھوڑا وقت جو ہے وہ نکال جاتی ہے۔ اچھا جی، اور آخری اس کا جملہ جو میں نے لکھا تھا اس میں وہ یہ ہے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حالت بدلنے کے لیے اپنا فرض ادا کریں۔ یہ وقت فوری عمل کا وقت ہے، کیونکہ بچے مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ڈاکومنٹری ختم ہو تو وہ کسی ایسے سوال پر، ایسے جملے پہ ہو جو آپ کو تھوڑا سا کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے، ایک تاثر جو ہے وہ اچھا چھوڑ کر جائے۔ جملے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور ویژول کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ دستاویزی پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو ایک ایک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پروگرام کا آئیڈیا موضوع دلچسپ ہو، جس کی تلاش میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ یہ پروگرام کیوں بنا رہے ہیں یا کس کے بارے میں بنا رہے ہیں تو غالباً یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ دیکھیں، جب آپ ڈاکومنٹری بناتے ہیں تو 2-3 وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ڈاکومنٹری کیوں بنا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ کے خود سے اپنے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی ہے، دماغ نے کچھ تھوڑا سا گڑبڑ کی ہے، یا کسی نے آپ کو کہا ہے کہ بھائی مجھے بنا دو، میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا، یا آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اوپر سے آرڈر آ گیا ہے جی کہ ڈاکومنٹری بناؤ، ہے نا۔ اوپر سے کئی طرح کے اوپر ہوتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر ہمارے کوئی بڑے افسر جو ہیں، وزیر اعظم جو ہیں، وہ کہیں باہر کے ملک کے دورے پہ جا رہے ہیں تو پاک چین دوستی پہ ایک ڈاکومنٹری چاہیے جو وہاں فلاں دکھائی جائے گی۔ ایک آدھ مرتبہ مجھے ایسا موقع ملا کہ ایسی ڈاکومنٹری بنائی جائے۔ زرداری صاحب یا غالباً کوئی زرداری صاحب لیبیا کے دورے پہ جا رہے تھے، تو لیبیا اور پاکستان کی جو مین پاور ہے اس میں کافی سارا وہ تھا، ایک تعلقات تھے، تو اس پر کہا گیا کہ جی اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی جائے۔ تو میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی، مین بیہائنڈ دا مشین، مزدوروں کے بارے میں تھی۔ تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو کہاں سے، کیوں تکلیف کیا ہے آپ کو، کیوں ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، اس کے بارے میں بالکل آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اگر یہ پہلی مرتبہ کوئی دستاویزی پروگرام فلم بنا رہے ہیں تو چند ایک اچھی دستاویزی فلمیں ضرور دیکھ لیجئے۔ یہ ویسے بھی دیکھتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کا دلچسپی پروڈکشن میں ہے تو بے شمار چینل جو ہیں وہ مسلسل ڈاکومنٹری نشر کر رہے ہوتے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک والے ہیں، BBC والے، ڈاکومنٹری پہ خود چینل موجود ہیں جو کہ جن پہ ہوتے ہیں وائلڈ لائف ہے، اینیمل ہے، اینڈ سو آن۔ ڈھونڈ کر بھی دیکھ جا سکتی ہیں کہ آپ YouTube پر لکھیں کہ جی بیسٹ ڈاکومنٹری آف دا ایئر یا بیسٹ ڈاکومنٹری ایور پروڈیوسڈ، ہے نا، اس طرح سے۔ تو وہ آپ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹری، چھوٹی بالکل ڈاکومنٹری بھی آ جاتی ہیں بعض کا، 2, 2.5, 3, 4 منٹ کی بھی، اور جتنا وہ یعنی مختصر بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اسی طرح سے جو چھوٹی پروڈکشن ہوتی ہے، ڈاکومنٹری جو چھوٹی ہوتی ہے
وہ بھی مشکل ہوتی ہے. تو آپ کو اس سلسلے میں بھی ڈاکومنٹریز اگر آپ دیکھتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے آپ کو دیکھنا سیکھنا چاہیے، ہے نا. کبھی موقع ملا تو الگ سے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کروں گا. مجھے ایک کتاب بہت پسند ہے اور اس کا نام ہے دی آرٹ آف واچنگ فلم. وہ فلم دیکھنے پہ پوری کتاب ہے، اور وہ کتاب بھی دیکھنے کی ہے کہ آپ کا آئیڈیا سے لے کر اس کے آن ایئر مارکیٹنگ تک کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور فلم دیکھنا جو ہے وہ خود ایک آرٹ ہے. ڈاکومنٹری کو بھی ہم ڈاکومنٹری فلم ہی کہتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھنا خود ایک آرٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس موضوع پہ وہ بنائی گئی ہے، تو کیا اس نے اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اور جس طرح سے اس کا جو فوٹوگرافی کا جو مسائل ہیں وہ اچھا طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے، اس کو اوور آل سٹوری کو وہ اچھا لے کر چلا ہے، اس کا کلوزنگ اس نے کیسے کی ہے، جو اس کے اندر آواز موجود ہے بیک گراؤنڈ کی وہ کیسی ہے، اچھی آواز ہے، بھدی تو نہیں ہے، کرخت تو نہیں ہے، میوزک کیسا ہے، ساؤنڈ ایفیکٹ کا کتنا خیال کیا گیا ہے. جب آپ یہ ساری چیزوں کو ایک لسٹ بنا لیں گے، نیٹ سے بھی مل جاتی ہیں آج کل، تو یوٹیوب جو ہے وہ خود ایک یونیورسٹی ہے کہ آپ جو ہے دیکھیں کہ بھئی ایک اچھی ڈاکومنٹری میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور اس کو سامنے رکھ کے پھر آپ کسی ڈاکومنٹری کو دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کا فن آ جائے گا. تو جب دیکھنے کا فن آ جائے گا تو بنانے کا فن بھی آ جائے گا. اچھا جی، پھر ہے کہ تحقیق اور معلومات اکٹھی کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ یہی معلومات آپ کے پروگرام کی بنیاد ہیں. ریسرچ، ہر قسم کی ریسرچ ہونی چاہیے علاقے کے حوالے سے. جس بھی موضوع پہ آپ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں وہ اس کے بارے میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کے پاس پہلے سے ریڈی تیار ہونی چاہیے کہ کون کون سی لوکیشن ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا شو کرنا ہے، کیا چھپانا ہے، کس وقت جا کے شوٹنگ کرنی ہے. ڈاکومنٹری میں بھی وقت جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ نے لائٹ جو ہے وہ کس طرف ہونی چاہیے، سورج کس طرف ہونا چاہیے، آپ کو کیمرہ کس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ جو فریم ہے وہ آپ کی بیک گراؤنڈ سے بنتا ہے. تو وہ جب تک سورج کا تعین نہیں کریں گے، وقت کا تعین نہیں کریں گے، تو آپ کا فریم اس طرح سے اچھا خوبصورت جو ہے وہ نہیں آئے گا. اچھا جی، مختلف جگہوں اور لوگوں کو شوٹ کرنے سے پہلے اس بات کا جائزہ لیں کہ وہ لوگ کیمرے کو دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کریں گے. بہتر ہوگا کہ ایک دو مرتبہ کیمرے کے ساتھ ان لوگوں سے ملیں تاکہ وہ کیمرے اور آپ کے عملے سے شناسا ہو جائیں اور اس کے بعد اصل شوٹ شروع کریں. ٹھیک ہے جی. ہوتا کیا ہے کہ آپ کیمرہ لے کے چلے گئے شوٹ کے لیے، کسی کچی آبادی میں چلے گئے یا پکی میں چلے گئے، جہاں بھی، تو لوگ تو ہوتے ہیں نا جی، لائف تو اسی کو کہتے ہیں. اب باہر کے دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ شوٹ کر رہے ہوں تو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، کچھ. ہمارے ہاں تو کیمرہ اپنے بازار میں رکھا نہیں، اور سارے لوگ جو ہیں اور ہر شخص جو گزرنے والا ہے وہ مڑ کے دیکھے گا ضرور آپ کو کہ آپ کر کے رہیں. کئی تو پوچھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، ڈرامہ بنا رہے ہو جی. تو وہ آپ جو ہیں، آپ کو ڈسٹرب کرنے والے لوگ جو ہیں وہاں کم ہوں. اچھا، اس طرح سے اگر آپ جھگیوں میں یا کچی آبادی میں چلے جاتے ہیں تو وہ سب کے سب لوگ چھپ جاتے ہیں جا کر، تو وہ مسائل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جو جانور ہوتے ہیں ان کے، وہ آپ کے عملے سے ڈر کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کہانی ڈال دیتے ہیں. تو آپ ایک دو مرتبہ جائیں، پہلے ایک آدھ آدمی جائے، دو جائے، پھر تاکہ وہاں کے لوگ، وہاں کے جانور، وہاں کے پرندے آپ سے جو ہے وہ اچھا محبت کرنے لگیں، جان پہچان ہو جائے ان سے، تو پھر جو ہے آپ شوٹ شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ ٹھیک رہے گی. اچھا، اسکرپٹ لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ مشکل الفاظ کا استعمال نہ کریں. سیدھی سی بات ہے جی، بات کرتے وقت بھی مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ڈرامے میں بھی مشکل الفاظ نہیں ہونے چاہیے، ڈاکومنٹری میں بھی مشکل الفاظ نہیں ہونے چاہیے. زبان سادہ اور عام فہم ہو، اور ایسی معلومات شامل نہ کریں جو جلد بوسیدہ ہو جائیں، جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی، جلد آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں. اچھا، یہ لفظ مجھے اچھا لگا، یہاں خود اپنا ہی لکھا ہوا، آؤٹ آف ڈیٹ کے لیے کہ جلد وہ پرانی نہ ہو جائیں، بوسیدہ.
اچھا، آواز اور تصویر کا ربط ہو لیکن آواز وہی کچھ نہ کہہ رہی ہو جو تصویر میں نظر آ رہا ہو، بلکہ آواز میں تصویر کے بارے میں مزید معلومات شامل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصل مسجد ہے اور ادھر ہم فیصل مسجد ہی دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے جو 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ اس جملے پر ضائع کیے وہ 5 سیکنڈ ہی تھے، یعنی 5 سیکنڈ میں ہم نے مسجد بھی دکھائی اور 5 سیکنڈ کے اندر ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ فیصل مسجد ہے۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم دکھا تو رہے ہیں فیصل مسجد، لیکن بات ہم اسلام آباد کی کر رہے ہیں یا فیصل مسجد کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں کہ آپ نے مسجد دکھائی تو اس پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فیصل مسجد میں نمازیوں کے پڑھنے کی تعداد جو ہے وہ اتنی ہو سکتی ہے، اس کا نام جو ہے فلاں بادشاہ کے اس پر رکھا گیا، یہ اسلامک یونیورسٹی کا ایک حصہ تھیں یا اس جو ہے کسٹوڈین وہ تھے، اور اس طرح سے کچھ معلومات، یعنی یہ نہ بتایا جا رہا ہو کہ یہ فیصل مسجد ہے، یہ دامنی کو ہے، یہ اسلام آباد ہے، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن 2-3 طریقے سے اوپر ہم یعنی 5 سیکنڈ کے دورانیے کو ڈیوریشن کو 10 سیکنڈ کیسے بنا سکتے ہیں۔ 5 سیکنڈ کا ویژول ہو گیا اور 5 سیکنڈ کے اوپر جو آپ نے معلومات فراہم کر دی بول کر لکھ کر گرافکس میں، تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے 5 سیکنڈ کو 10 سیکنڈ بنا دیا۔ اوکے، آواز اور تصویر کا ہو گیا جی۔ دستاویزی پروگرام دراصل کیمرہ مین کا شو ہوتا ہے، اس لیے کیمرہ ورک نہایت اچھا ہو، کیمرے کی پلیسنگ اور موو کا خاص اہتمام کیا جائے اور فیچر فلم سے زیادہ توجہ دی جائے۔ اچھا، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک فلم بنانا بڑا کام ہے نا، میرا خیال ہے کہ فلم بنانا تو بڑا کام ہے ہی، لیکن اس میں سپورٹنگ چیزیں بہت ہوتی ہیں، ہے نا۔ اس میں ایکٹر اچھا ہو سکتا ہے، ہیروئن ہو سکتی ہے، گلیمر ہو سکتا ہے، لوکیشن بڑی اچھی ہو سکتی ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ بڑا اچھا برا ہو سکتا ہے، اور کیمرے کی مووز اور یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ مل ملا کے ایک فلم کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ لیکن ڈاکومنٹری میں آپ کے پاس یہ کم ہو، مطلب کوئی ایکٹر نہیں ہے اس کے پاس، عام لوگ ہیں اور اوریجنل لوگ ہیں، بغیر میک اپ کے ہیں، بغیر گلیمر کے ہیں، اس کی جو اوریجنلٹی ہے وہی اس کا گلیمر ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پھر کیمرہ مین جو ہے وہ آپ کا ہیرو ہے، وہی اس کو سب کچھ کام کرنے والا اور بگاڑنے والا ہے، اسے پتہ ہو کہ میں نے کیمرہ کہاں رکھنا ہے، لائٹنگ کیسے کرنی ہے۔ ایک چھوٹے سے پتے کو میں نے دیکھا، ہمارے اساتذہ بعض اوقات شوٹ کر رہے ہوتے تھے اور میں سکھانے بتانے کے لیے یا میں اسسٹ کر رہا ہوتا، وہ خود سے جاتے کسی کو کہتے یار ایک مگے میں پانی تو لے کر آؤ، پانی لے کر آیا، پتوں کو صاف کیا جا رہا ہے کہ یار یہ ادھر سے پتا یوں ہونا چاہیے، سورج کی لائٹ ادھر سے آ رہی ہے، یہاں تھوڑے سے اس کے اوپر پانی کے پتے گراؤ، ایسا لگے جیسے کہ شبنم گری ہوئی ہے، اینڈ سو آن۔ یعنی ایک ذرا سے پتے کی شوٹ کے لیے، چند برانچز شاخوں کی شوٹ کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یار ذرا سا اس کو، ان کا منہ ہاتھ جو ہے وہ دھو لیا جائے، تو یہ اگر اہتمام کر لیا جائے تو پھر وہ آپ کا فریم جو ہے وہ سج جاتا ہے نا۔ ہیروئن کی بجائے یہاں جو آپ کی نیچر ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، یہی آپ کے ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں۔ اچھا جی، دستاویزی پروگرام میں شامل انٹرویو عام انٹرویو سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ انٹرویو خود ایک پروگرام نہیں ہوتے بلکہ ایک پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ دستاویزی پروگرام کے لیے انٹرویو ریکارڈ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس نے پروگرام میں کہاں شامل ہونا ہے اور اس سے پہلے کیا وائس اوور ہوگی۔ مثال کے طور پر ہمیں لگانا ہے، کسی وائس چانسلر کا انٹرویو لگانا ہے، تو ہم سوال کو ایز اے سوال وہاں نہیں بتائیں گے کہ جی بتائیے جی کہ وائی رفا، ہے نا، کہ جی رفا میں لوگ داخلہ کیوں لیں، اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ کیوں لیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں داخلہ کیوں لیں، علامہ اقبال یونیورسٹی سے ایم اے کیوں کریں۔ یہ سوال ہے اور آگے اس کے وائس چانسلر ہیں، تو ہم اس سوال کو نریشن کا حصہ بنا دیں گے کہ جب وہاں کے وائس چانسلر سے یہ پوچھا گیا کہ لوگ علامہ اقبال یونیورسٹی سے ایم اے کیوں کریں تو انہوں نے کہا، تو ہم ان کا جو ہے لگا دیں گے۔ اور اسی طرح سے اور سپورٹس کی سرگرمیوں کے حوالے سے جب ان کے انچارج سپورٹس سے بات کی تو انہوں نے بہت ہی دلچسپ بات بتائی،
تو وہاں سے ان کی انسرشن جو ہے اس کا جو تو وہ ایکسپریشن جو ہے جب ہم ریکارڈ کرتے ہیں تو اس وقت وہ سوال شامل ہوتا ہے ریکارڈنگ میں، لیکن جب اس کو ایڈٹ کر کے ڈاکومنٹری میں لگاتے ہیں تو اس وقت وہ سوال شامل نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ریفرنس کے لیے شامل ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو نریشن کا حصہ بنا سکیں۔ اوکے، اخلاقیات براڈ کاسٹنگ میں خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، لیکن دستاویزی پروگرام بناتے وقت یہ ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے کہ آپ جو کچھ دکھا رہے ہیں کیا وہ ضروری ہے، جن لوگوں کو دکھا رہے ہیں کیا وہ اس بات کو بعد میں پسند کریں گے جو آپ نے دکھایا ہے۔ مثال کوئی بھی پرائیویٹ زندگی ہے نا، کہ آپ جا کے اس کو ریکارڈ کر کے لے آتے ہیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، نہیں پی رہے ہیں، گندا پانی پی رہے ہیں۔ اوکے، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ وہ چیزیں تو ہم نے ریکارڈ کر لی ہے نا، کہ ایک گندگی دکھا دی، کہا جی لائف ہی یہ ہے جی، ہم تو سچائی دکھا دی۔ کئی ایک مرتبہ میرے نیوز رپورٹر سے بات ہوئی کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، تو کہا جی ہم تو سچائی دکھا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، سچائی دکھانا اچھی بات ہے، ہاں جی، آپ جھوٹ نہیں دکھا رہے، لیکن اس سچائی سے جس سے دل دکھے کسی کا، جھوٹ بولنا زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ جو ہیں مطلب پاکستان کے حوالے سے جتنا بھی آپ گند اچھالیں گے وہ دنیا بھر میں پسند کیا جائے گا اور آپ آسکر بھی لے کے آ جائیں گے، لیکن کسی جگہ بھی ضمیر آپ کا یہ نہیں کہتا کہ یار پاکستان میں کہیں خوبصورتی بھی ہے نا۔ میں بار بار جو ہے اب اس چینل کا ذکر کرتا ہوں، ڈسکور پاکستان کا، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے کہ وہ پہلا کوئی چینل آیا ہے جس نے پاکستان کو اچھا خوبصورت دکھانا شروع کیا ہے۔ بہرحال ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اخلاقی اقدار کا خیال کرنا چاہیے، اور اسے کسی جگہ بھی زبان و بیان میں بھی۔ اچھا، بعض اوقات کہیں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو وہ کوئی بندہ گالی دے رہا ہے تو ہم اس کو اسی طرح لے کے واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا آپ انڈین فلموں میں اب یہ اسٹائل ہو گیا ہے، گالی دے رہے ہیں، ماں بہن کی جو ہے ڈائلاگ بنائے ہوئے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں جی یہ جو ہے وہ بڑی ایکسپیریمنٹل فلم بنائی ہے جی، کیا بات ہے جی۔ تو ہمیں ایسی ایکسپیریمنٹل فلموں سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، پاکستان میں اکثر آوازیں وہ استعمال کی جاتی ہیں جو بیک گراؤنڈ کی جو آواز ہوتی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، کہ جو ڈرامے کی آوازیں ہوتی ہیں دستاویزی پروگراموں کے لیے اس کے درمیان کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی نیوز اور ڈرامے کے ایک درمیان کا لہجہ ہونا چاہیے۔ مجھے جو ذاتی طور پر ضیاء محی الدین پسند تھے، طلعت حسین ہو گئے، رانا سعید ہمارے یہاں اسلام آباد کے ہیں۔ رانا سعید تو کمال کا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے صحت دے، اور وہ اس کو جس لہجے میں آپ کو کہیں کہ جی مجھے یہ آواز چاہیے اس طرح سے، تو وہ 10 لہجے خود ریکمینڈ کر دے گا آپ کو کہ جی میں اس پچ پہ، اس ٹون پہ، اتنا اونچا، اتنا نیچا، اتنا فاسٹ، ایسے بات، تو آپ اس میں سے پسند کر سکتے ہیں کہ ہاں، یعنی جو وائس اوور ایکٹر ہوتے ہیں وہ خود بھی بتا دیتے ہیں کہ جی اس پہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ اور باتیں ہیں، نایاب یا حقائق ریکارڈ کا یہ مطلب ہے کوالٹی پر سمجھوتا کر جائیں، کیونکہ کوئی ایکسکیوز نہیں، مطلب اگر آپ خراب ریکارڈنگ کر کے آ جاتے ہیں اور بعد آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ ٹائم نہیں ملا، او جی یوں ہو گیا، نو ایکسکیوز، چلتا ہی نہیں، ڈاکومنٹری ہو، ڈرامہ ہو، ٹاک ہو، کچھ بھی ہو۔ کس کو ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا، تو میرے جو تھے جی ٹائم نہیں تھا، تو میرے استاد جو تھے وہ کہنے لگے کس کو بتاؤ گے، یہ تو ٹی وی ڈرامہ نشر ہو گیا، بات ختم، ایک مجھے نہیں بتانا، یہ تو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھنے والے ہیں، تو آپ کس کو بتائیں گے؟ تو اس لیے نو ایکسکیوز، یہاں ایکسکیوز نہیں چلتا ہے۔ باتیں کچھ اور بھی ہیں، لیکن اس کو فی الحال جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ جو ڈاکومنٹری میں 2-3 ٹائمنگ کے شارٹس لے لیں، ٹائمنگ شارٹ سے مراد ہے کہ آپ زوم لے رہے ہیں تو ایک 3 سیکنڈ کا زوم ہو، ایک 5 کا ہو، ایک 7 کا ہو۔ اگر پیننگ ہے تو 3، 4، 5، 7 سیکنڈ کے مختلف ٹائم کے جو ہے وہ شارٹ ہونے چاہیے۔ اوپر سے نیچے ٹل ڈاؤن ہو تب بھی 5-7 سیکنڈ کے مختلف شارٹ ہونے چاہیے، مختلف ٹائمنگ کی شارٹ ہونے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کی جب ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس کو کسی کٹ پہ کرنی چاہیے، اور کٹ جو ہے
یا کسی کیمرہ موو پہ کٹ ہوتا ہے یا ڈائلاگ پہ کٹ ہوتا ہے یا ایکشن پہ کٹ ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اس کی چوائس بہتر جو ہے مل سکے، کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہوں کہ چلو یہ شاٹ نہیں لگ رہا، جملہ بڑا ہو گیا ہے، یہ شاٹ نہیں لگ رہا، تو ہم اس کو اس طرح سے کر لیں۔ تو ہر ایک کے جو جمپ ہوتے ہیں بعد میں اس کو ٹھیک تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سے آپ کے پاس آپشن زیادہ موجود ہوں شارٹس کے تو بہتر ہو۔ ایک بہت ہی زبردست بات ہے، اب ٹائم اگر ہو بھی جائے تو وہ بتانی ضروری ہے، کہ دستاویزی پروگرام کے حوالے سے ایک معروف اصول ہے کس، یعنی کیپ اٹ سمپل اسٹیوپڈ، کیپ اٹ سمپل اسٹیوپڈ، اس کو سادہ رکھیں۔ بہت زیادہ ڈیکوریٹڈ ڈاکومنٹری نہیں ہوتی، ڈرامہ ہوتا ہے، فلم ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اپنی جو چیزیں ہیں اسے سادہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور اصول جو ہے ایڈیٹنگ میں، وہ ہے کل یور ڈارلنگ۔ آپ جب آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے شاٹ لے آتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی پروڈیوسر کے ساتھ کام کیا، صوفیہ حسن، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، بہت ریکارڈنگ کرتی تھی، مطلب ہم نے 20 منٹ کی ڈاکومنٹری بنانی ہے تو انہوں نے شوٹنگ کر کے ڈرامہ بھر دینا ہے۔ اچھا، اب جب ڈرامہ بھر گیا، کمرہ بھر گیا، تو وہ جو ہے پھر آپ اس میں سے شاٹ نکالیں۔ اچھا، ہر شاٹ پسند آ رہا ہے، ارے ادھر دیکھو یہ کتنا بچہ جو ہے وہ نالی پہ بیٹھا ہوا پیشاب کر رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے، لیکن نہیں چاہیے، ہے نا؟ تو اس لیے جو جتنے بھی آپ کے ڈارلنگ ہوتے ہیں نا، شارٹ جو ہوتے ہیں، ہے نا، وہ سو یو ہیو ٹو کل یور ڈارلنگ، کہ آپ کو چاہیے ہی 5 منٹ کی ڈاکومنٹری، آپ کو چاہیے 10 منٹ کی ڈاکومنٹری، اور بہت خوبصورت شاٹ آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کو ایڈٹ کر کے آپ 1 گھنٹے کی بنا دیں گے، جو کہ نہیں چاہیے۔ سو کل یور ڈارلنگ، تو آپ جو ہیں اس کو سمپل رکھیں، ہے نا، کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ، کس والا اصول، اور دوسرا جو یہ کل یور ڈارلنگ۔ اذان نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔